حسد، اللہ اکبر، یہ تو ایسا دلوں میں بس گیا ہے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، دوست کو دوست سے حسد ہو گیا، کہتا کوئی نہیں ہے مگر دل میں پال کے بیٹھے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ What is the definition of jealousy؟ ذرا یہ بھی سمجھ لو۔ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ اب آپ سوچیں اس کا دل کتنا گندا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ حسد وہ بیماری، حدیث کا مضمون ہے، جو ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کرتا ہے۔ سرکے کو شہد میں ڈالے شہد خراب ہو جائے، فرمایا ایمان ایسے خراب ہو جائے گا جس کے دل میں حسد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں لکڑیاں جلاتے ہو نا، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ لکڑیاں ختم، خاک۔ فرمایا نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اور اس کے بعد حسد کر کے اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا دوں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آخر میں، بیان کے آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں۔ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آج میں آپ کا ایک چھوٹا سا روحانی ٹیسٹ کے لے لیتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ چیک کیجئے، پہلے تو یہ یاد رکھیے حسد ہوتا کس سے؟ حسد کبھی بھی اس بندے سے نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ملیر میں رہنے والے کو برازیل میں رہنے والے سے حسد ہو جائے جس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حسد نارملی آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کو ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے آپ کو حسد ہو جائے گا، یا آپ جیسا کام کرنے والوں سے حسد ہو جائے گا۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ عام مسلمانوں کو تو حسد کرواتا ہی کرواتا ہے، نیک لوگوں کو بھی حسد کروا دیتا ہے۔ ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا دے گا اگر جس کے دل میں آ جائے۔ قاری صاحب کو قاری صاحب سے حسد ہو جائے گا، اچھا بیان کرنے والے کو دوسرے بیان کرنے والے سے حسد، کیونکہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا آپ جیسا کام کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے، یہ پہلا ٹیسٹ دے رہا ہوں، پہلا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی آ کر بتاتا ہے بھائی پتہ چلا اس نے نیا گھر لے لیا، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، بھائی اس نے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا اس کے سامنے بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندر تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ایک نئی موٹر سائیکل، نیا موبائل لے لیا، اور ترقی ہو گئی اس کی نعمت بڑھتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کہیں حسد تو نہیں آ گیا۔ پہلا ٹیسٹ۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جب بھی اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے، یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، یار کمال، یار کتنا مشہور ہو گیا، بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا، اس کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کا موضوع چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی۔ چیک کیجئے اپنے دل کو کہ مسلمان کی تعریف آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ یہاں گڑبڑ ہے۔ تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، اوہ یہی تو میں چاہتا تھا یہ برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، اچھا سامنے تو کیا کہیں گے، اوہ ہو بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے۔ سوچے اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی نعمت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے ساتھ رہتے ہیں تو دوست کہہ رہے ہیں یار بھائی جان نیا گھر لیا ہے، ذرا گھر میں نیا فرنیچر بھی لگایا، آئیے نا گھر دکھاتا ہوں، خوشی خوشی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ ارے ابھی تو کھانا کھا کے آیا اس کا۔ اچھا کوئی کہ یار نئی موٹر سائیکل لی ہے، نئی گاڑی، پہ مٹھائی تو کھلاؤ، آئس کریم تو کھلاؤ، آئس کریم بھی کھا لیں گے، بولے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے۔ یعنی اس کی نعمت ہو رہی ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کسی کی نوکری بڑھ جائے، کسی کو ویزا لگ جائے، کوئی حج پہ جانے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج تو ہے ہی بلاوے کا، اس کو اللہ نے بلایا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب اتنے الٹے کام کرتا ہے اور دیکھو حج پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے جمع کیے، وہ جانے اس کا رب جانے، تم کون ہوتے ہو؟ حسد کو پتہ ہے خطرناک گناہ کیوں کہا گیا، کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایکچولی اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ہاں مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟
زور سے کہیں گے عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب اللہ ہے تو تمہیں کیا پرابلم؟ اللہ دے رہا ہے نا اس کو، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو آواز دی ہے. تمہیں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ بندے پر نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے. یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. ہاں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا بتایا علماء نے کہ آپ کو اگر کسی کی کسی بات سے حسد ہے نا، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس میں اور اضافہ کر دے. ہے بڑا مشکل، مجھے تو اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا، میں اس کے لیے دعا کروں. ہاں اینٹی بائیوٹک ہے، علاج انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا، لیکن علاج یہی ہے کیونکہ تکبر حسد مجھے ہو گیا، اس کو تو ہے نہیں. یہ اتنی بری بیماری ہے پیارے اسلامی بھائیوں. حسد کہتے ہیں جیلسی کو، جلن کو. یہ حسد دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا. اس کو نیند نہیں آتی. ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں حضرت دعا کر دیں، نیند نہیں آتی. جس کو سکون کی نیند نہیں آتی نا، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا، کسی کے بارے میں بدگمانی تو دل میں نہیں آ گئی ہے. تمہارا دماغ سوچتا ہی رہے گا اس کے بارے میں، وہ ترقی کرتا جائے گا، تمہاری نیند اڑتی جائے گی، تمہاری جلن بڑھتی جائے گی. کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو پریشان؟ اللہ دے رہا ہے اسے. کسی کی ترقی میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا. یاد رکھیے گا، ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کی تباہی چاہے، اگر رب نے عزت لکھی ہے اس کو عزت مل کر رہنی ہے. کوئی نہیں جھکا سکے گا اسے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اسے. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اونچا کرنا چاہے، اگر رب نے ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ایمان بنا لو. ہاں اب آپ کہیں کہ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا. اللہ سے مانگو نا. حسد تو میں جب کروں کہ جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہو. رب اس کو دولت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو شہرت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو عزت دے رہا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. ہم کیوں اس کی چھننے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے اس کو دی ہے، وہ تمہیں بھی عطا فرما دے.